بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے چوتھی تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم تفسیر بھی چوتھے پارے کی سنیں گے۔ چوتھے پارے کا جو پہلا صفحہ ہے اس پہ ایک آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس۔ اس کا شان نزول علماء نے لکھا ہے، مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے وہ صحابہ اکرام کے سامنے فخر کیا کرتے تھے کہ مسجد اقصی کا مقام اور مرتبہ وہ بیت اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ صحابہ کو چڑھاتے تھے، تو یہودی صحابہ کو جب اس طرح سے چڑھانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور صحابہ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے یہ قرآن کی آیت نازل کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی بیت اللہ کی برتری کو اللہ نے اس میں بیان کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دلانے کے لیے فضیلت بیان کی اور کہا کہ دیکھو، جو آدمی بھی مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے اطراف میں کھڑے رہ کر نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھے گا، اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو مسجد اقصی میں، اب تیسرے نمبر پر مسجد اقصی کا مقام بیان کیا، کتویں نمبر پہ بھائی؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو اپنے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھے گا، اللہ اس کو ایک نماز کے بدلے میں 10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن جامع مسجد کسے کہیں گے وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں شہر میں یہ حال ہو چکا ہے، آدھے کلومیٹر پہ ایک جامع مسجد ہے، اس کو جامع مسجد نہیں کہتے۔ آپ نکلے نہیں، محمد واڑی کی جامع مسجد الگ، عشرت باغ کی جامع مسجد الگ، اونڈری کی جامع مسجد الگ، کوثر باغ کی جامع مسجد الگ۔ کوثر باغ کی جامع مسجد کے پاس کھڑے تو کونڈوے کے جامع مسجد کے مینارے نظر آتی، وہاں سے تھوڑا سا کونڈوا کی جامع مسجد نظر آتی۔ یہ جامع مسجد کے حکم میں نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مسجد بنا دی اور اس پہ جامع مسجد کا بورڈ لگانے سے جامع مسجد نہیں بنتی۔ جامع مسجد کی کنڈیشنز علماء نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے بھائی؟ کہ جامع مسجد کسے کہیں گے۔ ابھی جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اورنگ آباد شہر ہے، پورے اورنگ آباد شہر کے اندر صرف ایک جامع مسجد ہے۔ کتنی جامع مسجدیں ہیں؟ ایک ہی جامع مسجد ہے۔ تو جامع مسجد کا ثواب اسی جامع مسجد کے حکم میں ملے گا۔ وہ ایک جو جامع مسجد ہے، جو جامع مسجد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد ملک انبر نے تعمیر کی تھی، اتنی بڑی جامع مسجد بنا دی کہ ایک وقت میں 10 سے 15,000 لوگ وہاں پہ اس کے گراؤنڈ میں نماز پڑھ سکتے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جو چھت ہے، وہ سب سے بڑا چھت اورنگ آباد کی جامع مسجد کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اتنی بڑی جامع مسجد۔ تو جامع مسجد اسے کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر آدھا کلومیٹر پہ جامع مسجد بن گئی۔ تو جامع مسجد کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کے بدلے کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا بھائی؟ 10,000 نمازوں کا۔ سب سے پہلا مقام اس کا مسجد حرام کا، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی کا، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی کا، اور چوتھے نمبر پر اپنے گاؤں کے شہر کے جامع مسجد کا۔ اس کے بعد ہم اگلے
صفحے پر آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم فرقوں میں مت بٹو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اس سے اور آگے بڑھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ علماء نے اس کا شان نزول لکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد، تو پورے مدینے میں ایمان کا ماحول بن گیا۔ اچھا، مدینے میں سب سے بڑے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی کے ہجرت کرنے سے پہلے وہاں پہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو جنگ بواس کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہزاروں لوگ ادھر کے بھی اور ہزاروں لوگ ادھر کے بھی مارے گئے۔ وہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، دشمنیاں تھی آپس میں۔ اور تیسرا ایک قبیلہ مدینے میں، تیسری ایک اور قوم آباد تھی، وہ یہودیوں کی تھی۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے مدینے میں، تو حضور نے پہلا کام کیا مسلمانوں کو متحد کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج دونوں کو سمجھایا، دونوں میں اتحاد پیدا کیا، پیار پیدا کیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اوس اور خزرج قبیلوں کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ دونوں یہ بھول گئے کہ کسی زمانے میں دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک ساتھ دسترخوان پہ کھانے لگ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ میں رشتہ داریاں ہونے لگی، یہاں تک معاملات بڑھے کہ وہ یعنی یہودی ان کے آپس کے جوڑ کو دیکھ کر، آپس کی محبت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تو یہودیوں میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، اور وہ بہت بڑا شاعر تھا۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر اوس اور خزرج کی بیٹھک ہوئی، جس میں بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اب یہ بوڑھا آدمی وہاں پر گیا، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا کے زمانے میں ہم ایسے ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے تمہارے خاندانوں کی بڑائی کے بارے میں، اور اس نے ان میں سے ایک قبیلے کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی، اور کہا کہ اس میں تو ایسے بہادر تھے، ویسے بہادر تھے، ایسے لوگ تھے، ویسے لوگ تھے، جو جنگوں میں ایسا مار دیا کرتے تھے، نعشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ اب دوسرا جو قبیلہ تھا وہ بھڑک گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی خاندان میں ایسے ایسے جنگجو تھے۔ اب چونکہ وہ جو یہودی تھا اس کا مقصد تھا دونوں کو لڑانا، ان کو ان کے پرانے باپ دادا کی یاد دلا کر، پرانی باتیں یاد دلا کے کہ تم پہلے بہت لڑتے تھے، اب تم کیوں آپس میں ایک ہو گئے۔ وہ نیت سے وہ ان کے درمیان میں گیا اور لڑانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حضرت جبریل نے کہا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے فوراً آپ جائیے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو دونوں تلواروں سے لیس ہو کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، ان میں آپس میں جنگ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں، اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم۔ جیسے ہی صاحب نے یہ آیت سنی، تلواریں ہاتھ سے گر گئی، جو شیطان مسلط ہو گیا تھا وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر دو آپس میں ایک دوسرے کے گلے مل مل کر خوب رونے لگے کہ یہ ہمارے درمیان شیطان کہاں سے آ گیا تھا جس نے ہم کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اور میرے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
नापसंदीदा आदमी कोई भी नहीं था। मैं हुजूर को इतना ज्यादा नापसंद करता था, लेकिन जब अल्लाह के नबी दोनों के दरमियान में आए, जंग को रोक दिया, दोनों को मिलाया, और दोनों जब एक दूसरे से मिल गए और लड़ाई झगड़ा भूल गए, तो मेरे नजदीक हुजूर की इतनी ज्यादा इज्जत बढ़ गई कि अब पूरी कायनात में हुजूर से ज्यादा पसंदीदा मेरी नजरों में कोई भी नहीं रहा। ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो चीज पसंदीदा है वो आपस का जोड़ है। क्या पसंदीदा है भाई? जोड़ है, जोड़। अल्लाह को तोड़ पसंद नहीं है। और आज उम्मत में सबसे ज्यादा जो चीज फैल रही है वो आपस का तोड़ है। ये तोड़ की वजह से ही आज ये जिल्लत के दरवाजे खुले हुए हैं। मुसलमान लोग मेरे पूछते हैं कि बोले वो 72 फिरके मुसलमानों में कब होंगे? अरे बाबा, 72 फिरके तो आज से 600 साल पहले हो गए थे। अभी तो हजारों फिरके हैं मुसलमानों में। एक एक फिरके में 72 फिरके बन चुके हैं। और कितने फिरके चाहिए? और तोड़ शैतान इसीलिए पैदा करता है क्योंकि वो जानता है ये मुसलमान अगर मुत्तहिद रहे पूरी दुनिया में एक इनकलाब कायम कर सकते। और कुरान में अल्लाह बार बार फरमा रहे, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, आज के जमाने में जरूरत है मुसलमान मसलकों से ऊपर, जमातों से ऊपर, फिरकों से ऊपर उठकर सोचे कि भाई सिर्फ ये मेरा ईमान वाला भाई है। ये कौन है? मेरा ईमान वाला भाई। ये कौन सी जमात का है, कौन से नजरिए का है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। ये सोच होना चाहिए हमारी। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा कामयाब करेंगे। अब आगे के रुकू में आते हैं। आयत नाजिल की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप लोगों ने यह आयत हजारों बार सुने होंगे, हजारों बार, लेकिन आपको इसका शाने नुज़ुल नहीं मालूम है। यह आयत अल्लाह ने क्यों नाजिल की? 3 सहाबी, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, मुआज इब्ने जबल, उबई इब्ने काब, इनकी शान में यह आयत नाजिल हुई। इसलिए नाजिल हुई कि एक मर्तबा यहूदियों से इनकी मुलाकात हुई, तो वो यहूदी इनको शर्मिंदा करने लगे और कहने लगे, तुम्हारा दीन बातिल है, तुम्हारा नबी बातिल है, तुम लोग बातिल के ऊपर अमल करने वाले हो, तुम लोग गुमराह हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और वो तीनों सहाबा ने जब ये सब सुना तो बेचारे बहुत ज्यादा मायूस हुए। फौरन अल्लाह ताला ने उनके बारे में यह आयत नाजिल की, कहा कि ये यहूदी झूठे और मक्कार है, इनकी बातों पे भरोसा मत करना, बल्कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, दुनिया की तमाम उम्मतों में सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर कोई उम्मत है तो वो कौन है भाई? तुम हो। अल्लाह ने फरमाया तुमको लोगों को नफा पहुंचाने के लिए निकाला गया है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। क्या पहुंचाने के लिए? नफा पहुंचाने के लिए। उखरिजत लिन्नास। और तुम्हारी स्पेशलिटी जो है, खुसूसियत, जो चीज तुम्हारे अंदर है पिछले उम्मतों में नहीं थी, वो स्पेशलिटी किसके अंदर है? उम्मत मुहम्मदिया में है। क्या है वो? कहा कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, क्योंकि पहले जमाने में ऐसा था, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना ये खाली नबियों का काम होता था। किसका काम होता था भाई? नबियों का, उम्मतियों का नहीं। लेकिन अल्लाह ने यह उम्मत को खुसूसियत दी, तो अल्लाह ने इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया जिन लोगों ने पूरे पूरे इलाकों को दीन पे खड़ा कर दिया। काय पे खड़ा कर दिया? दीन पे खड़ा कर दिया। दीन पे, इस उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए जिन जिन इलाकों में गए उन इलाकों को ईमान से सरसब्ज शादाब कर दिया। इस उम्मत में अल्लाह ने पैदा की। एक मिसाल देता हूं मैं, हजरत ख्वाजा
मोइन उद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ढाका से लेके तो अजमेर तक का सफर किया। 90 लाख लोग उनके हाथ पे मुसलमान हो गए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई? 90 लाख लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में। अब आप सोचो अल्लाह ने इस उम्मत में कैसे कैसे लोग पैदा किए। खाली जो रास्ते से गुजर गए वो पूरे पूरे रास्ते को उन्होंने ईमान से सरसब्जो शादाब कर दिया। ये कोकन का जो पट्टा है पूरा, आपको इनके सरनेम कैसे मिलेंगे? जोशी, पारकर, पाटेकर, नाइक, सुने क्या नहीं मुसलमानों के ये सरनेम? हाँ, जाकिर नाइक कहां के रहने वाले थे? कोकन के ही थे। सरनेम क्या था? नाइक किसका सरनेम है? गैरों का सरनेम है। पाटेकर आपको सरनेम मिलेगा वहां पे। पारकर, पारकर आपको गैरों में भी मिलेगा। और पारकर आपको मुफ्ती साहब है वहां के, बहुत बड़े आलिम दीन है, मौलाना या डॉक्टर रफीक पारकर बोल के, उनका नाम पारकर है। कास्कर, ऐसे सरनेम है सब वहां पे। वो पूरा इलाका कुफर और शिर्क से भरा हुआ था। लेकिन माहिम के अंदर जो हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, उन्होंने वो पूरे इलाके में सफर किया। क्या किया वहां पे? उन्होंने वो पट्टे में सफर किया तो उनके एक सफर की बरकत से वो पूरा का पूरा कोकन का जो पट्टा था वो ईमान से लहलहाने लगा, सरसब्ज़ो शादाब हो गया। तो अल्लाह ने मेरे मोहतरम बुजुर्गों इस उम्मत में अफराद पैदा किए, अफराद, ऐसे अफराद पैदा किए वो जहां से गुजर गए वो पूरे इलाके को उन्होंने सरसब्ज़ो शादाब किया। साहबा इकराम वो हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की जुबान नहीं जानते थे, लेकिन जहां से साहबा गुजर गए वो पूरा इलाका क्या हो गया? मुसलमान हो गया। साहबा इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, वहां पे कोई जंग नहीं हुई, लेकिन मलेशिया में 60 to 70% आबादी किसकी है? मुसलमानों की है। किसकी मेहनत से लोग मुसलमान बने? साहबा। आज भी कब्रें हैं वहां पे साहबा की। इंडोनेशिया चले जाओ, 95% मुसलमान है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की कहां पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कौन गए थे? साहबा गए थे। साहबा जो मुल्कों में गए वो पूरे के पूरे मुल्कों को क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया। इसीलिए तारीफ की कुरान में, कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के फायदे के लिए तुमको भेजा गया है, तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाव पारे के बाद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, हम लोगों ने कई मरतबा सुने होंगे ये आयत। क्यों नाजिल हुई? इसका शान नुज़ुल, ग़ज़वा उहद के अंदर इब्ने कुमिया नाम के एक काफिर ने, एक मुशरिक ने पत्थर उठा के हुजूर के चेहरे पे फेंक दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। लेकिन अल्लाह के नबी को वो पत्थर इतने जोर से लगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे में गिर गए। दुरूद शरीफ पढ़ो एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे में गिर गए। अब वो मलऊन ने हुजूर जैसी गड्ढे में गिरे, उसने जोर से आवाज लगाई, इन्नी क़तलतु मुहम्मदन, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दिया। जैसे ही मुसलमानों ने इस बात को सुना, मुसलमान मायूस हो गए, साहबा का जोश ठंडा हो गया और मुशरिकीन जो है वो और ज्यादा जोश में आ गए। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की साहबा को दिलासा देने के लिए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रुल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह ने कहा, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे ही नबी है जैसे उनसे पहले कौन आए थे? नबी और रसूल आए थे। अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाते हैं या उनको मौत आ जाती है तो तुम लोग मुसलमान से काफिर बन जाओगे, वापस से तुम अपने पुराने दीन में चले जाओगे। ये तो होना है, नेचुरल चीज है।
کہ نبی کو بھی کیا آنے والی ہے بھائی؟ موت آنے والی ہے، جیسے پچھلے نبیوں کو، پچھلے رسولوں کو آئی تھی۔ اللہ نے صحابہ کو دلاسا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی کہ لوگوں میں زندہ ہوں، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور نے زور سے آواز لگائی تو صحابہ حضور کے قریب جمع ہو گئے غزوہ احد کے اندر۔ تو یہ آیت اس لیے نازل ہوئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب چوتھا جو پارہ ہے اس کا آخر کا جو پاؤ ہے اس میں سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے شریعت میں جتنا حق مردوں کو دیا ہے اتنا ہی حق عورتوں کو دیا ہے۔ اس پارے میں عورتوں کے حقوق بیان کیے اور کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ کیوں اجازت دی ہے؟ آج کل غیر مسلم جو ہے وہ ٹی وی کے ڈیبیٹ میں اسی مدعے کو اٹھاتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو 4 نکاح کی اجازت کیوں ہے؟ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کی پیدائش مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ خدا کا نیچرلی ایک نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اجازت دی کہ بھئی عورتوں کو مارو مت، قتل مت کرو۔ اب دیکھو ہمارے جو ہندوستان میں یہ حال ہے کہ لوگ سونوگرافی کر کے لڑکیوں کو قتل کر رہے ہیں، پیدا نہیں ہونے دے رہے ان کو۔ اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ مہاراشٹر، جہاں پہ 100 لڑکوں پر خالی 80 لڑکیاں ہیں، یعنی پرسنٹیج اگر نکالیں گے تو 10 لڑکوں میں سے صرف 8 لڑکیاں ہیں۔ اب آپ بتاؤ جو 2 لڑکے بچے وہ کہاں پہ نکاح کریں گے؟ کیونکہ لڑکیوں کو قتل کر رہے۔ ابھی پچھلے دنوں سانگلی کے اندر ایک ہاسپٹل میں چھاپا مارا گیا تو پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر پوری کمپنی چلاتا تھا حمل ضائع کرانے کی۔ وہاں پہ JCB سے گڈھا کھودا گیا تو 250 سے 300 معصوم بچوں کے جو ہے وہ ملے وہاں پہ، اربھک جسے بولتے، وہ وہاں پہ پائے گئے۔ تو بچیوں کو پیدا نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ اسلام نے کہا ایسا مت کرو، ان کو پیدا ہونے دو، بھلے ہی ان کی تعداد بڑھ جائے تو مرد 2 نکاح کرے، 3 نکاح کرے یا 4 نکاح کرے، یا پھر کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اس کو تم سہارا دینے کے لیے کرو۔ اس کے لیے شریعت نے کہا۔ اور وہ ملک جہاں پہ لڑکیوں کی آبادی زیادہ ہے جیسے ملیشیا، انڈونیشیا میں، وہاں پہ وہ لوگ اپنے بیٹیوں کو مارتے نہیں، پیدا ہونے دیتے۔ تو وہاں پہ یہی حال ہے کہ ایک آدمی 2 3 نکاح کرتا ہے اور آرام سے زندگی گزرتی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے۔ تو یہ چیز اسی لیے ہے جو غیر ایمان والے ہمارے سے سوال کرتے، وہ غیر ایمان والوں کا یہ حال ہے کہ وہ لیگل طریقے سے نکاح نہیں کرتے لیکن زنا کاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ زنا کے بازار کو انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں وراثت کے مسائل بیان کی اور کہا دیکھو آج بھی ہندوستان کے اندر لڑکیوں کو وراثت کا کوئی حق نہیں ہے اور دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک اسلام ایسا مذہب ہے جس نے 1450 سال پہلے عورت کو بھی وراثت میں حصے دار بنایا اور کہا کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کے حصے میں سے بھی بیوی کو کیا ملے گا بھائی؟ حصہ ملے گا۔ باپ مر جائے اس کے حصے میں سے بھی بیٹی کو حصہ ملے گا۔ بھائی مر جائے تو بہن کو حصہ ملے گا۔ بیٹا مر جائے تو ماں کو حصہ ملے گا۔ ایک عورت کو کتنی جگہ سے حصہ مل رہا ہے؟ بولو، 4 جگہ سے مل رہا ہے۔ تو اسلام نے زیادہ حق دیا یا ہندوستان میں جو ہمارے یہاں پہ قانون ہے اس نے زیادہ حق دیا؟ جو لوگ آج عورت کی فریڈم کی بات کرتے ہیں انہوں نے زیادہ حق دیا یا اسلام نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ پھر آگے کی آیتوں میں ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرمات کے حکم بیان کیے، ہمارے بیچ میں فرق پیدا کیا تاکہ انسان میں اور جانور میں فرق ہو، ورنہ پہلے زمانے میں لوگ کسی سے بھی نکاح کرتے تھے اور آج بھی خود ہندوستان میں ایسے کچھ مذہب کے ماننے والے ہیں جو اپنی ماں سے بھی نکاح کر سکتے، بہن سے بھی نکاح کر سکتے، بیٹی سے بھی، بہت سارے لوگ ہیں۔ میں مسجد میں وہ برادری کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، آج بھی ہے ان کے نزدیک۔
اور ان کا عقیدہ ہے کہ بولے ہم اپنی بہن سے اس لیے نکاح کرتے کیونکہ ہمارے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، باہر کی لڑکی لے کر آئیں گے تو وہ کروڑوں کی مالکن بنیں گی، اس لیے گھر والی کچھ مالکن بناؤ، باہر کی لڑکی کیوں لے کر آنے کا، یعنی دنیا کے واسطے۔ تو اسلام نے کہا، قرآن نے 1450 سال پہلے، حرمت علیکم امہاتکم، ہم نے حرام کر دیا تم پر تمہاری ماؤں کو، واخواتکم، تمہاری بہنوں کو، وعماتکم، تمہاری پھوپھیوں کو، وخالاتکم، اور تمہاری خالاؤں کو، وبنات الاخی، تمہارے بھتیجیوں کو، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیوں کو، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور ان عورتوں کو جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، جتنے احکام سگی ماں اور اس کے رشتہ داروں کے لیے ہیں وہی سارے احکام دودھ پلانے والی ماں اور اس کے بھی رشتہ داروں کے لیے۔ اب دودھ پلانے والی بہن بھی حرام ہو گئی، دودھ شریک جو ہے بھانجی بھتیجی بھی حرام ہو گئی، اب وہ سب رشتہ دار۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس کو بھی ہم نے حرام کر دیا، ساس کو بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، اس لیے کہ انسان بیوی مرنے کے بعد میں بھی اپنی ساس سے نکاح کر سکتا کیا؟ نہیں نکاح کر سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنے کو بھی حرام کر دیا۔ سالی سے نکاح نہیں کر سکتے، سالی سے نکاح کر سکتے کیا بھائی؟ سالی آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ کو سالی سے پردہ کرنا پڑے گا، اور سالی ہے اس کو بھائی میاں سے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں بھائی میاں بول کے بھائی میاں کے جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل لے رہے بھائی میاں، بھائی جان میرا موبائل بتاؤ تمہارا، چھچورا پن چل رہا سالی کے اور بھائی جان کے بیچ میں، غلط ہے، حرام ہے یہ۔ بہت سارے لوگ سالیوں کو اپنے گھر پہ خدمت کے لیے بلاتے، بیوی ڈیلیوری سے ہے، گھر پہ کام کاج کرنے کے لیے، حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں رکھ سکتے آپ سالی کو۔ اور وہ ماں باپ کا بھی کام ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کے گھر پہ، ان کی بہنوں کے گھر پہ نہ چھوڑے، حرام ہے، حرام۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں اگر وہ مر جائے اس کے مرنے کے بعد پھر آپ اس کی بہن سے کیا کر سکتے بھائی؟ نکاح کر سکتے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ تو شریعت نے یہ اجازت دی۔ تو یہ سارے احکام تھے، اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی